بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے دس میں مشکات المصابیح کتاب الصوم روزے کے چیپٹر میں باب القضاء کے حوالے سے چند مختصر سی احادیث ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ باب القضاء، قضاء کا باب یعنی روزے میں قضاء۔ ظاہر ہے روزے کا چیپٹر ہے تو قضاء بھی روزے کے متعلق ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا لازم ہوتی تھی تو میرے لیے ان کی قضا کی گنجائش نہ ہوتی تھی مگر ماہ شعبان میں۔ یعنی ظاہر خواتین کا جو ایک پیریڈ اور سائیکل ہوتا ہے، ہر ماہ رمضان میں بھی ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے مخصوص ایام میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں وہ شریعت نے ان کے لیے معاف کر دی ہیں، ان کی قضا نہیں ہوتی، مگر جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا کی جاتی ہے۔ اب ام المومنین یہ فرما رہی ہیں کہ مجھے ان کو قضا کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا مگر ماہ شعبان میں جا کر، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ ہیں، ام المومنین ہیں، تو آقا نامدار کی مصروفیات کا لحاظ رکھتے ہوئے اور آقا کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہتے میں روزہ نہیں رکھا کرتی تھی یہاں تک کہ ماہ شعبان آتا تھا، اور ماہ شعبان میں چونکہ سرکار خود سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے تو پھر میں بھی رکھ لیا کرتی تھی اپنی جو میری قضا چھوٹی ہوئی ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزے رکھے جب کہ اس کا خاوند گھر پر موجود ہو مگر اس کی اجازت سے۔ یہ جو نفلی روزے ہیں یہ چونکہ قضا کا بھی دن متعین نہیں ہوتا، جب وہ اپنی جگہ سے چھوٹ گیا قضا ہو گیا تو اس کو آج بھی کر سکتے ہیں، کل بھی کر سکتے ہیں، اگلے ہفتے اگلے مہینے، قضا کا وقت پھر متعین نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جلد از جلد کریں چونکہ زندگی کے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ تو ضرور ہے کہ اسے جلد قضا کرنا چاہیے، مگر یہاں پر جو قاعدہ دیا جا رہا ہے اسے زیادہ تر نفلی روزے پر محمول کیا جاتا ہے، چونکہ خاوند کی خدمت اور خاوند کے حکم کی پیروی اور اس کی جو ایک تقاضے ازدواجی زندگی کے ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی نفلی روزوں پر۔ تو اگر خاوند گھر کے اندر موجود ہے تو اس صورت کے اندر یا تو خاوند سے اجازت لے لی جائے، ادروائز اگر وہ چاہتا ہو کہ نہیں میں نے آپ کے ساتھ ادھر ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کسی اور شہر میں رہتا ہے، کسی نوکری کرتا ہے، گھر آتا ہے، اب شوہر بیوی روزے رکھنا شروع کر دے تو پھر شوہر کو تو اپنے معاملات کے اندر مشکل پیش آئے گی۔ اسی طرح فرمایا کسی عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے مرد کے گھر میں کسی مرد کو گھسنے کی اجازت دے مگر اپنے خاوند کی اجازت سے، یعنی رشتہ داروں میں سے بھی خاوند پسند نہیں کرتا کسی کا آنا تو پھر عورت کو اس کو نہیں داخل کرنا چاہیے مگر خاوند کی اجازت سے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے ذمے روزے تھے، یعنی وہ فوت ہو گیا اور اس کے ذمے رمضان کے روزے تھے، تو اس کی طرف سے اس کا ولی اور وارث روزے رکھے۔ یہ بات جو ہے ولی اور وارث روزے رکھے اس کے اوپر اختلاف رائے ہے دیگر احادیث کی وجہ سے۔ دیکھیے حج کا معاملہ الگ ہوتا ہے، حج رہ گیا تو پھر حج بدل کیا جاتا ہے، مگر ماہ رمضان کے جو روزے ہیں ظاہر ہے کہ رمضان کے اندر تو انسان نے اپنے روزے رکھنے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر فرض ہے، باقی رہ گیا رمضان کے بعد میں۔ اس کے اوپر امام ہمارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک، امام شافعی کے نزدیک اس میں میت کی طرف سے فدیہ دینا زیادہ اولا ہے بجائے اس کی طرف سے روزے رکھنے کے، یعنی روزوں کا فدیہ دے دیا جائے۔ مرحوم کے ذمہ اگر روزے تھے اور وہ روزے نہیں رکھ پایا تو اس کا فدیہ دے دینا زیادہ اولا ہے بجائے اس کی طرف سے روزوں کی قضا کرنے کے۔ حضرت نافع سے، اور وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمے رمضان کے روزے تھے
تو اس کی طرف سے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے. چونکہ اب یہ حدیث بھی موجود ہے اور دوسری بھی موجود ہے، تو علماء پھر جو مجتہدین ہوتے ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں کہ دونوں میں سے کس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. اب بعض اوقات اگر صرف اتنی بات بیان کی جائے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ ولی روزے رکھے، وارث روزے رکھے، اور پھر اگر ہم امام کا حوالہ دے دیں کہ ہمارے امام صاحب نے کہا ہے کہ نہیں فدیہ دے دے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. سرکار کی بات کے مقابلے میں کسی امام کی بات نہیں ہوتی. امام جب اور رائے دیتا ہے تو وہ حدیثوں کے دیگر جو ذخیرہ ہوتا ہے اس کے سامنے اور احادیث ہوتی ہیں، پھر وہ ان کی وجہ سے رائے بناتا ہے کہ کون سی پہلے والی حدیث ہے، کون سی بعد والی حدیث ہے، ناسخ کون سی، منسوخ کون سی، مقدم کون سی، مؤخر کون سی. وہ چونکہ مجتہد ہوتا ہے اور امام ہوتا ہے تو اس کی نظر ہم سے کہیں زیادہ بڑے ذخیرے پر ہوتی ہے، تو وہ ان کی روشنی میں رائے بنا رہا ہوتا ہے. یہ بات بعض لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ جی ہم حدیث ہم نے چھوڑ دی ہے اور امام صاحب کی بات مان لی. ایسا قطعا نہیں ہوتا ہے. ہمارے ائمہ نے کہا کہ اگر ہماری کوئی قول ہمارا سامنے آئے کہ ہم نے کہا ایسے کرو، اور ہمارے قول کے مقابلے میں حضور کا فرمان آ جائے کہ سرکار نے کہا ہو ایسے کرو، تو ہمارے قول کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو اور سرکار کی بات پہ عمل کرو، کیونکہ شریعت تو انہوں نے دینی ہے، اتباع تو ان کی ہونی ہے. یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی چونکہ جب ہم نے حدیث پاک پڑھی کہ ولی روزے رکھے اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ائمہ کی تحقیق یہ ہے، تو اس تحقیق کی وجہ اگلی حدیث آ گئی، سرکار میں کوئی شخص فوت ہو جائے اور ذمہ رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر دن مسکین کو کھانا کھلایا جائے، یعنی 2 ٹائم کا جو کھانا ہوتا ہے. تو یہ حدیث پاک جو ہے اس کو پریفر کیا ہے اہل علم نے. آخری حدیث پاک آج کے درس کی حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا ایک انسان دوسرے انسان کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے؟ کیا ایک انسان دوسرے کی طرف سے نماز ادا کر سکتا ہے؟ تو آپ جواب میں فرمایا کرتے تھے نہ بندہ دوسرے کی جانب سے روزہ رکھ سکتا ہے، نہ دوسرے کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا موقف ہے. اچھا یہاں پر ایک اور وضاحت سمجھی جائے، جو صحابہ کرام کے قول ہوتے ہیں ہم ان کو بھی حدیث کہتے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے سے ایک بات کر رہے ہیں، اپنی سمجھ بیان کر رہے ہیں، یا حضور کے ساتھ بات کو جوڑ رہے ہیں. اگر وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عبداللہ بن عمر کی یہ رائے ہے تو ان کے والد محترم حضرت عمر کی رائے کیا تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کیا تھی، حضرت علی کی رائے کیا تھی. پھر ہم صحابہ کے درمیان دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے درمیان آپس میں تو اس رائے پر کوئی اختلاف نہیں تھا. اگر ان کے درمیان رائے پر اختلاف ہو تو پھر علماء کو حق ہوتا ہے، علماء سے میری مراد ائمہ کو جو حق ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے پھر کسی ایک بات کو ترجیح دے دیتے ہیں کہ کس بات پر ہم نے عمل کرنا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مسائل کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور یہ اختلاف معاذ اللہ کسی ضد مخالفت کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ اختلاف خالص علمی تحقیق پر مبنی ہوا کرتا ہے. اب اس کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے کہ نماز روزہ کسی اور کی طرف سے رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا، تو اس پر بھی زیادہ جو صحیح موقف ہے وہ یہ ہے، یہ ایصال ثواب ہے. اب ظاہر ہے کہ فرض نماز تو کسی کے لیے نہیں پڑھ سکتے، نفل نماز پڑھ کے ثواب بھیج سکتے ہیں. جس طریقے سے حج کسی کے فوت ہو جانے کے بعد احادیث صحیحہ موجود ہیں. ایک شخص نے کہا کہ ماں فوت ہو گئی ہے یا والد فوت ہو گیا ہے تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ اس نے حج نہیں کیا. فرمایا آقا کا جواب سنیے، فرمایا اگر اس کے ذمے کسی کا قرضہ ہوتا تو تم قرضہ ادا کرتے یا نہ کرتے؟ تو کہتے ضرور کرتا. یہ بھی تو قرض ہے اس کے ذمے جو رہ گیا ہے، ادا کرو اس کی طرف سے. تو سرکار نے خود اس کی مثال دے کے سمجھایا. تو اس طریقے سے اگر انسان کے ذمے کوئی چیزیں رہ جاتی ہیں اور وہ نوافل کی شکل میں ان کو ادا کر کے ثواب بھیجتا ہے، ایصال ثواب کا مشہور مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر ہماری تحقیق اور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کو قرآن مجید کے علاوہ صدقہ و خیرات کے علاوہ نفل نماز اور نفلی روزوں کا ثواب بھی بخشا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حکیم اور آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو صحیح طور پہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.